بار دیگر بلند تر صلوات۔ ایک دفعہ پھر اپنی عبادت کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواحنا الفدا، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، انکا علی کل شیء قدیر، وافوض امری الی اللہ، ان اللہ بصیر بالعباد، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، اما بعد فقد قال الحسین بن علی علیہ السلام، ودع الناس الی طاعتی واخذلهم عن آل ابی سفیان، فإن رأيت الناس مجتمعین الی بیعتی فعجل لی بالخبر۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، موالیان حیدر کرار، عزاداران مظلوم کربلا، آپ کی سماعتوں کی نظر امام مظلوم کربلا کا وہ کلام نورانی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ جس کو امام نے کوفہ کے لوگوں کے خطوط کے جواب میں جناب مسلم ابن عقیل کو لکھا اور کہا کہ آپ جائیے اور کوفہ کے لوگوں کے درمیان اس پیغام کو پہنچائیے اور یہ 3 کام کیجئے، اور جب یہ 3 کام ہو جائیں تو پھر مجھے خبر دیجئے۔ پہلا کام کون سا تھا؟ وَدْعُ النَّاسَ إِلَىٰ طَاعَتِي، لوگوں کو میری اطاعت کی طرف دعوت دو۔ دیکھیں، ایک جملے کو میں واضح کر دوں، لوگوں کو میری اطاعت کی طرف دعوت دو۔ دعوت کہتے ہیں بلانے کو، دعوت کہتے ہیں کسی کو کسی رستے کی طرف بلانے کو کہ آؤ تم اس رستے کا کیا کرو، ہمراہی بن جاؤ۔ دعوت معمولاً بر صغیر کے جو علاقے ہیں یا بر صغیر کی جو فرہنگ ہے یا بر صغیر کا جو تمدن ہے، اس میں اگر کوئی شخص کسی کو کھانے پہ بلائے اس کو کہتے ہیں کہ میں نے آج آپ کی دعوت کی ہے۔ لیکن دعوت کا مطلب یہ نہیں ہے، دعوت کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو کسی رستے کی طرف بلانا تاکہ وہ اس رستے کے اوپر چل جائے۔ صدر اسلام میں اسلام کی سب سے پہلی دعوت دعوت ذو العشیرہ ہے۔ دعوت ذو العشیرہ کھانے کی دعوت نہیں، اگرچہ اس دعوت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا دعوت ذو العشیرہ وہ دعوت ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مبعوث بے رسالت ہو گئے، مبعوث بے رسالت ہونے کے بعد جب خدا نے یہ کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكُمُ الْأَقْرَبِينَ، اے رسول اپنے قریبیوں کو ڈراؤ۔ انذار، نذیر، انذار کرنے والا یعنی ڈرانے والا، کسی چیز کے سے ڈرانے والا کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو یہ تمہارے نقصان میں جائے گا۔ تو رسول کو حکم ہوا کہ سب سے پہلے اسلام کی تبلیغ کا آغاز اپنے قریبیوں سے کرو اور قریبیوں کو ڈراؤ۔ کس چیز سے ڈراؤ؟ اس چیز سے ڈراؤ کہ اگر تم خدا کی وحدانیت کے قائل نہ ہوئے، اگر تم نے خدا کی توحید کو نہ مانا، اس دنیا میں بھی گمراہی کا شکار ہوگے اور آخرت میں خدا کے عذاب کا مستحق ہوں گے۔ بس پہلی دعوت جو خدا کی طرف سے تھی، خود قرآن نے کہا ہے ادعو الی سبیل ربک،
لوگوں کو دعوت دو خدا کی راہ کی طرف. اب یہاں پہ دیکھیے دعوت کا مطلب کھانا پلانا نہیں. مثلا یہ نہیں کہ آپ نے دعوت کی کہ میں خدا کی راہ کی خاطر خدا کی راہ میں کیا کر رہا ہوں, لوگوں کو بلا کر ان کو کھانا کھلا رہا ہوں. دعوت کا مطلب یہ نہیں ہے, یہ ضیافت ہے. یعنی آپ نے کسی شخص کو بلایا, اس کو کھانا کھلایا, یہ اس کی ضیافت ہے. اگر آپ نے کسی کی دعوت کرنی ہے یعنی اس کو کسی ایسے رستے کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ جو ہدایت کا رستہ ہو, جو نجات کا رستہ ہو, تو اس کے لیے جو عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو دعوت کہتے ہیں. بس جناب مسلم ابن عقیل کا پہلا کام یہ تھا کہ کوفہ کے لوگوں کو امام مظلوم کربلا کی اطاعت کی طرف دعوت دیں, یعنی لوگوں کو راہ حسین ابن علی کی طرف متوجہ کریں. جناب مسلم کا دوسرا کام کون سا تھا؟ جناب مسلم کا دوسرا کام وَادْعُ النَّاسَ إِلَىٰ طَاعَتِي وَاخْذُلْهُمْ, یعنی نکالیں ان کو. کس سے نکالیں؟ کوفہ سے نکالیں. کس سے نکالیں؟ جو مشکلات میں گرے ہوئے ہیں اس سے نکالیں نا. وَاخْذُلْهُمْ عَنْ آلِ أَبِي سُفْيَانَ, وہ جو آل ابی سفیان کے چنگل میں پھنس چکے ہیں اس چنگل سے نکال کر ولایت حضرت امام حسین علیہ السلام کے اندر لے کے آئیں. اور تیسرا کام فَإِنْ رَأَيْتَ النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ إِلَىٰ بَيْعَتِي, اور جب تم دیکھو کہ لوگ میری بیعت کے اوپر اکٹھے ہو جائیں پھر کیا کرو؟ فَأَجِّلْ لِي بِالْخَبَرِ, پھر مجھے پکارو. اَلْأَجَلْ یَا امام, اَلْأَجَلْ یَا امام, میں پھر آؤں گا. دیکھیں یہاں پہ رک کے ایک نقطے کی طرف اشارہ کر دوں. یہ میں نے بہت جگہ پہ جب بھی یہ حدیث یہ کلام میرے ذہن میں آتا ہے یہ نقطہ میں حتماً کہتا ہوں. آج کے زمانے کے امام کے ظہور کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ نشانی پوری ہو گئی, یہ نشانی پوری ہو گئی, یہ نشانی پوری ہو گئی. اگر آج کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے زمانے کا امام پردہ غیب سے ظاہر ہو جائے تو یہ 3 کام کرے. کون سے 3 کام؟ امام کی اطاعت میں آئے, امام کی اطاعت کی طرف لوگوں کو بلائے, دعوت دے, اور جتنے بھی وہ نظام ہیں, جتنے بھی وہ فکری طور پر, اقتصادی طور پہ ہو, اجتماعی طور پہ ہو, انفرادی طور پہ ہو, سیاسی طور پہ ہو, فرہنگی طور پہ ہو, ہر نظام سے اپنا ناطا توڑ کر نظام ولایت و امامت کی طرف آئے اور امام کی بیعت کرے. جب یہ 3 کام کوئی بھی شخص کسی زمانے میں, کسی مکان میں, کسی زمان میں کرے گا, امام خود فرما رہے ہیں میں آ جاؤں گا. امام خود فرما رہے ہیں میں آ جاؤں گا. سامعین محترم, موالیان حیدر کرار, میں نے جس طرح عرض کیا تھا کہ امام کی معرفت کیے بغیر امام کو بلانا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان انحراف کا شکار ہو جاتا ہے. حدیث کے جملات ہیں کہ من ماتا لم یعرف امام زمانے ہی, جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا, ماتا میتتن جاہلیہ, تو وہ ایسے ہی مرا کہ وہ جہالت کی موت مرا. امام کہتے کس کو ہیں؟ امام کی معرفت کس طرح سے ہوگی؟ امام کون ہوتا ہے؟ امام کی خصوصیات کیا ہیں؟ ایک چھوٹی سی بات کروں گا. دیکھیے امام وہ نہیں ہوتا جس کو لوگ بنائیں, امام وہ ہوتا ہے کہ جس کو خدا بنائے. امام حسین علیہ السلام سے پوچھتے ہیں امام کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے ذاکرین سے سنا ہوگا, آپ نے نوحہ خانوں سے سنا ہوگا امام کس کو کہتے ہیں, آپ نے خطبہ حضرات سے سنا ہوگا امام کس کو کہتے ہیں. آئیں آج امام حسین کے ماہ میں امام حسین کی یاد مناتے ہوئے خود امام حسین سے پوچھتے ہیں, یا امام ذرا ہمیں بتائیے امام ہوتا کون ہے؟ دیکھیں ہم ہر سوال کریں, اگر ہم کسی بارے میں نہیں جانتے امام حسین علیہ السلام کی شناخت کے بارے میں تو کسی ذاکر سے نہ پوچھیں, کسی خطیب سے نہ پوچھیں, کسی عالم سے نہ پوچھیں, خود حسین سے پوچھیں. حسین بتائیے ہماری نجات کے لیے, ہمیں بتائیے کہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر.
खुद हुसैन से पूछें कि हुसैन क्या है। जाकिरों का हुसैन और है, जाकिरों के हुसैन में हुसैन लाचार है, जाकिरों के हुसैन में हुसैन गरीब है, जाकिरों के हुसैन में हुसैन का कोई नहीं, जाकिरों के हुसैन में हुसैन को भूखा प्यासा मार दिया गया, जाकिरों के हुसैन में हुसैन को करबला के बेआबो गया सहरा में कत्ल कर दिया गया, पानी नहीं दिया गया। लेकिन हुसैन से पूछिए, ए हुसैन आपका हुसैन कौन है? हुसैन क्या फरमाते हैं? अब यह हुसैन इमाम की तारीफ बयान कर रहे हैं कि इमाम मासूम कौन होता है, और जिसके अंदर इस्मत ना हो वो शख्स अगरचे अपने आप को इमाम कहे लेकिन वो इमाम नहीं होता। खुद हुसैन की जुबानी सुनते हैं इमाम किसको कहते हैं। हुसैन ने जब मक्का छोड़ा, कूफा की तरफ राह ली, तो कूफा के दोराहे के ऊपर जनाब मुस्लिम की शहादत की खबर मिली, तो अपना रास्ता फिर करबला की तरफ ले लिया। करबला और कूफा के दरमियान एक मकाम आता है, मकामे सालिबिया। उस मकाम के ऊपर इमाम ने पड़ाव किया। चूंकि आपको पता है आज के दौर का सफर तो था नहीं कि इंसान गाड़ी में बैठे और गाड़ी को स्टार्ट करे, सेल्फ स्टार्ट करे और वहां पहुंच जाए। वो सन 61 हिजरी का सफर मक्का से चले, मदीना से चले मक्का, मक्का से चले उसके बाद फिर करबला की तरफ आए, तो चंद माह लगे हुसैन को। जाहिर सी बात है जब इंसान ऊंटों के ऊपर सफर करता है तो थक जाता है। इमाम ने वहां पे कूफा और करबला के दरमियान एक जगह मकाम सालबिया, वहां पे पड़ाव डाला इस्तराहत के लिए। एक शख्स ने इमाम से पूछा, या इमाम हमने ये आया पढ़ी है, यौम नदउ कुल्लु उनासिम बे इमामिहिम, हम हर शख्स को रोजे कयामत उसके इमाम के साथ महशूर करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसमें इमाम से क्या मुराद है? आज के दौर में सन 61 हिजरी के दौर में तो हमें मालूम हो जाएगा कि इमाम कौन है, लेकिन चूंकि कुरान कयामत तक की इंसानियत के लिए हिदायत है, तो इमाम किसको कहते हैं? इमाम ने क्या जवाब दिया? अब देख सुनिए, इमाम मासूम की जुबान से इमामत की तारीफ, इमाम की तारीफ। इमाम कौन होता है? इमाम फरमाते हैं, इमामुन दा इला हुदन, इमाम वो होता है कि जो हिदायत की तरफ दावत देता है। फ़अजाबु इलैहि, और लोग उसकी इस दावत को कबूल करते हैं। व इमामुन दान इद्दा इला जलालते फ़अजाबु इलैहा हाउलाए फिल जन्नते व हाउलाए फिन नार। वो इमाम के जो लोगों को हिदायत की तरफ दावत दे और लोग उस हिदायत की दावत को कबूल कर लें, तो इसका असर, इसका नतीजा ये है कि खुदावंद मुताल उनको जन्नत में डालता है। और वो इमाम के जो वो रहबर, वो रहनुमा, वो सरपरस्त, वो मुआशरे का हाकिम और रहनुमा अगर लोगों को जलालत की तरफ दावत दे और लोग इस जलालत को कबूल कर लें, तो खुदा उनको जहन्नुम में डाल देगा। और यही खुदावंद मुताल ने ये कुरान में फरमाया। क्या फरमाया? फिल जन्नत व फरीकुन फिस सईर, कुछ जन्नत में ऐसे लोग भी होंगे कि जो इमाम हिदायत की हिदायत के मुतलाशी इस दुनिया में थे और उस हिदायत पे अमल किया, जन्नत में चले गए। लेकिन एक गिरोह ऐसा भी होगा कि जो इमाम जलालत की पीछे चले, तो उसका नतीजा क्या हुआ? वो जहन्नुम में चले गए। बस इमाम मासूम हमें फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं? कि इमाम मासूम, इमाम बरहक फकत और फकत वो होता है कि जो खुदा की तरफ दावत दे, जो हिदायत की तरफ दावत दे, जो खुदा की निजात की तरफ दावत दे। क्यों? इसलिए कि खुदावंद और दावत दे, कबूल करना ना करना ये इंसान के ऊपर है। सूरह दहर में खुदा यही तो फरमाता है, इन्ना हदैना हो सबीला व इम्मा शाकिरुम व इम्मा कफूरा, रास्ते हमने दिखा दिए, चाहे तुम शुक्रगुजार बन जाओ या ना शुक्र बन जाओ। समय ने मोहतरम, अगर शुक्रगुजारी का रास्ता इख्तियार करेंगे, लाइन शकर तुम ला अजीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रगुजारी का रास्ता इख्तियार करोगे, खुदा इस शुक्रगुजारी के इस बदले में तुझे मजीद नेमतें अता करेगा। लेकिन
لیکن اگر ناشکری کا رستہ اختیار کرو گے، خدا نے آپ کو نعمتیں دی ہیں ان تمام نعمتوں کو چھین لے گا، اور خدا کا عذاب شدید تر ہے۔ بس یہ جو نعمت ولایت عظمہ معصومین ہے، در حقیقت ہمارے لیے باعث نجات ہے۔ نعمت عظمہ ولایت معصومین ہمارے لیے ہدایت کا منبع ہے۔ سامعین محترم، کل جس طرح عرض کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیوں کیا اور کس طرح سے ہم اپنے وقت کے امام کی نصرت کر سکتے ہیں کربلا کے آئینے میں۔ آئینہ میں واضح کر دوں تاکہ مزید آپ کے سامنے کھل جائے۔ آئینہ اس چیز کو کہا جائے، ایک ہے شیشہ، ایک ہے آئینہ۔ شیشہ وہ ہے کہ جو اگر آپ یہاں پہ رکھیں تو آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، آپ کو اپنی شیشے کے اس طرف بھی اسی طریقے سے نظر آئے گا جس طریقے سے بغیر شیشے کے نظر آ رہا ہے۔ اس کی واضح مثال، مثلا آپ عین چشمہ لگاتے ہیں، اس میں شیشہ لگا ہوا ہے، چشمے میں شیشہ لگا ہوا ہے تاکہ دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ ایک ہوتا ہے آئینہ۔ آئینہ، جب آپ آئینے کے سامنے کوئی شخص جاتا ہے تو اس کو اپنا عکس نظر آتا ہے، اس کو اپنا آپ نظر آتا ہے۔ شیشے میں اور آئینے میں یہ فرق ہے، شیشہ ریفلیکٹ نہیں کرتا، آئینے کے سامنے جو چیز ہو اس کو ریفلیکٹ کرتی ہے، اسی طریقے سے دکھاتی ہے۔ کربلا آئینہ ہے، کربلا شیشہ نہیں ہے، کربلا آئینہ ہے۔ کس چیز کا آئینہ ہے؟ نصرت امام کا۔ اب جو شخص اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں امام کا ناصر ہوں، میں امام کا مددگار ہوں، اپنے آپ کو کربلا کے آئینے میں دیکھے، اپنے آپ کو کربلا کے آئینے میں دیکھ کر یہ واضح کرے کہ وہ امام کا ناصر ہے یا امام کا ناصر نہیں ہے، اس کے اندر کون سی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ دیکھیں کربلا کے آئینے میں کون کون سی چیزیں ہیں۔ کربلا کا آئینہ علی اکبر اس میں نظر آئیں گے، کربلا کے آئینے میں جون نظر آئیں گے، کربلا کے آئینے میں قاسم اور محمد نظر آئیں گے، کربلا کے آئینے میں کلثوم نظر آئے گی، کربلا کے آئینے میں زینب نظر آئے گی، کربلا کے آئینے میں علی اصغر نظر آئے گا، کربلا کے آئینے میں عباس علمدار نظر آئے گا، کربلا کے آئینے میں حسین ابن علی نظر آئے گا۔ اب جب ہم کربلا کے آئینے میں آئیں تو ان کرداروں کو دیکھ کر اپنے آپ کو ان کرداروں کی طرح ڈالنے کی کوشش کریں تاکہ ہم بھی یہ کہہ سکیں کہ ہم بھی کربلا کے تناظر میں کربلا کے آئینے کو دیکھ کر وقت کے امام کے ناصر ہیں۔ کربلا اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ کربلا ہمارے لیے معیار ہے نصرت امام کا۔ میں نے کل جس طرح عرض کیا کہ جب امام حسن علیہ السلام صلوات پڑھے محمد و آل محمد، ایک دفعہ پھر باواز بلند صلوات پڑھیں۔ جس طرح میں نے کل عرض کیا تھا، دیکھیے امام مظلوم کربلا نے جب امام حسن کو شہید کر دیا گیا، امیر شام زندہ تھا، کیوں امام نے قیام نہیں کیا؟ اس کی ایک وجہ یہ تھی، وہ صلح نامہ کہ جس کی تمام شرائط میں نے کل آپ کی سماعتوں کی نظر کی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ امیر شام کے بعد یہ حکومت یا حسن کے پاس آئے گی یا پھر حسین کے پاس آئے گی۔ امیر شام زندہ تھا تو کیا کیا؟ حسین نے قیام نہ کیا۔ اگر امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین قیام کر لیتے تو لوگوں کو یہ جواز مل جانا تھا کہ حسین خدا کا نمائندہ نہیں بلکہ حسین اقتدار کے لالچ میں امیر شام سے جنگ کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ اس لیے حسین نے کیا کیا؟ انتظار کیا۔ اب دیکھیں جس دور میں حسین قیام کر رہے ہیں، جب امیر شام اس دنیا سے چلا گیا تو اس وقت حسین نے قیام کا آغاز کیا۔ اب یہ دیکھیے اس دور کی حالت کیا تھی، اس دور میں کس طرح کی صورتحال پیدا ہو چکی تھی کہ امام کو قیام کرنا پڑا۔ امام نے یہ مناسب سمجھا کہ اب
پانی سر سے گزر چکا ہے، اب مجھے حتماً قیام کرنا ہے۔ وہ کون سی خصوصیات تھیں، وہ کون سے حالات تھے؟ معاشرہ اسلام سے دور ہو چکا تھا، معاشرے کے اندر اسلامی اقدار ختم ہو چکی تھیں، بھائی بہن کا رشتہ ختم ہو چکا تھا، بھائی بہن کی عزت ختم ہو چکی تھی، فساد عام ہو چکا تھا، اور لوگ اسلام کو فقط اپنی زبانوں تک رکھتے تھے لیکن ان کے عمل میں اسلام نہیں تھا۔ معاشرے کے اندر اشرافی گری عام ہو چکی تھی، معاشرہ اسلام سے دور ہو چکا تھا، معاشرہ خدا سے دور ہو چکا تھا، معاشرہ قرآن سے دور ہو چکا تھا۔ ان حالات میں وارث قرآن نے، وارث توحید نے، وارث رسالت نے، وارث مکہ نے، وارث مدینہ نے، وارث بقی نے، وارث ولایت نے اٹھ کر قیام کر کے لوگوں کو بتا دیا، لوگوں کہ جب لوگ سو رہے ہوں اور اسلام مر رہا ہو تو حسین اپنی جان دے کر اسلام کو زندہ کرے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حسین اپنی جان کا نذرانہ دے کر اس مرے ہوئے اسلام کو کیا کرے گا؟ زندہ کرے گا۔ اور اس زندہ کرنے کے لیے حسین کو کیا کرنا پڑا؟ حسین نے جب اپنا قیام شروع کیا تو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ وقت کے امام نے، جن لوگوں نے حسین کو الاجل الاجل کہا، ان کو یہ کہا کہ آیا میری اطاعت میں ہو۔ جس طرح کل عرض کیا تھا کہ نصرت امام زمانہ کے لیے پہلا نقطہ یہ ہے کہ انسان امام کی اطاعت میں آئے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ہر اس نظام سے باہر آئے کہ جو انسان کو ضلالت کی طرف لے کے جاتا ہے، اس نظام کی طرف آئے کہ جس نظام کے اندر ہدایت بھی ہے، جس نظام کے اندر نجات بھی ہے، جس نظام کے اندر فلاح بھی ہے۔ سامعین محترم، موالیان حیدر کرار، ہر قیام کربلا کا ایک نقطہ کہ اگر انسان امام وقت کا ناصر بننا چاہتا ہے، اگر انسان امام وقت کی نصرت کرنا چاہتا ہے، اگر انسان امام وقت کا ساتھ دینا چاہتا ہے، امام علی اس کو یہ دوسرے نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ امام علی جب اس دنیا سے جا رہے تھے ایک وصیت کی ہے، اس وصیت کا ایک جملہ یہ ہے، علیکم بتقوی اللہ والورا وکونوا ظالم خصما وللمظلوم اونا۔ میں تمہیں تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں اور میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، کیا کرو؟ مظلوم کا ساتھ دو، ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ وکونوا ظالم خصما وللمظلوم اونا، مظلوم کی مدد کرو۔ نصرت امام زمانہ کا دوسرا زینہ، میں آخر مساعد کی طرف آ رہا ہوں، نصرت امام زمانہ کا دوسرا زینہ یہ ہے کہ انسان مظلوم کا حامی ہو اور ظالم کے خلاف ہو۔ آج ہم دیکھیں امام صادق علیہ السلام کا فرمان آپ کو معلوم ہوگا، کل ارض کربلا کل یوم عاشورا، ہر روز کربلا ہے اور ہر جگہ ہر روز عاشورا ہے اور ہر جگہ کربلا ہے۔ اس جملے کا فلسفہ کیا ہے؟ جس جگہ پر ظلم ہو رہا ہوگا وہ جگہ کربلا ہے، اور جس دن یہ ظلم ہوگا وہ دن عاشورہ ہے۔ آج ذرا اپنی نگاہوں اطراف میں نگاہ ڈالیے، آیا آپ کو کوئی ایسی جگہ ایسا منطقہ اور ایسا ملک نظر آ رہا ہے کہ جہاں پہ ظلم ہو رہا ہو، ظلم عام ہو، جہاں پہ بچوں کو قتل کیا جائے، جہاں پہ خواتین کی عصمت دری کی جائے، جہاں پہ بوڑھوں کو شہید کیا جائے اور ان کے اوپر بمبوں کے ساتھ ان کے مکانوں کو مسمار کر دیا جائے؟ آپ کو کوئی ایسا ملک نظر آ رہا ہے اس دور میں؟ ایک ملک ہے، چونکہ کربلا میں نے جس طرح عرض کیا فلسفہ ہے، کربلا ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کا۔ حسین نے کس کے خلاف قیام کیا؟ یزید ظالم تھا تو قیام کیا، یزید ظلم کر رہا تھا تو قیام کیا، یزید نے ظلم کو عام کیا تو حسین نے اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے قیام کیا۔ آج فلسطین، آج غزہ در حقیقت کربلا
حقیقی کربلا سن 61 ہجری کی کربلا ہے، حقیقی حسین سن 61 ہجری کا حسین ہے، لیکن یزید، کردار یزید تکرار ہو رہا ہے، یزید اور یزیدیت تکرار ہو رہی ہے۔ دیکھیے مردہ یزید کو مردہ باد کہنا آسان ہے، لیکن زندہ یزید کو مردہ باد کہنا بہت مشکل ہے۔ حسین جو 61 ہجری میں تھا، حسین 61 ہجری میں بھی زندہ باد تھا، اور آج بھی حسین اور حسینیت زندہ باد ہے۔ آپ دیکھیں فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر بچوں کو کا قتل عام ہو رہا ہے، کربلا میں بچوں کو قتل عام قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، کربلا میں خواتین کے اوپر مظالم ڈھائے گئے، آج بھی فلسطین کے خواتین بے آب ہو گیا، ان کی آبرودری کی جا رہی ہے، ان کی عصمت کو لوٹا جا رہا ہے۔ کربلا کے اندر جوانوں کو شہید کیا گیا، آپ فلسطین میں دیکھیں جوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، کربلا میں بوڑھوں کو شہید کیا گیا، فلسطین میں بوڑھوں کو شہید کیا جا رہا ہے، کربلا میں خیام کو آگ لگائی گئی۔ آپ جا کے سرچ کیجئے گوگل پہ، فلسطین کا ایک بھی گھر ابھی مکمل طور پہ صحیح سالم نہیں، پورا فلسطین کھنڈرات کا سما دے رہا ہے۔ یہ ہے، اگر ہم تقابل کریں سن 61 ہجری کی کربلا کا آج کی کربلا سے، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ غزہ کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، ظالم یزیدی فکر کے ہیں اور جو ان مظلومین کی مدد کر رہے ہیں، وہ در حقیقت حسینیت کے راہ کے اوپر گامزن ہیں۔ اسی لیے حسین ابن علی کے والد امیر المومنین نے کیا کہا؟ وَقُونُ ظَالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عُونًا، ظالم کسی مکان میں ہو، کسی زمان میں ہو، اس کے خلاف برسر اقتدار آ جاؤ، اس کے خلاف برسر پیکار آ جاؤ، اور مظلوم کسی زمانے میں ہو، کسی مکان میں ہو، اس کی حمایت کرو۔ اگر اپنے عمل سے حمایت کر سکتے ہو، اپنے عمل سے حمایت کرو، اگر اپنے کردار سے حمایت کر سکتے ہو، اپنے کردار سے حمایت کرو، اگر وہاں پر نہیں پہنچ سکتے، فقط اپنی زبان سے یہ کہو کہ ہم ظالم کے خلاف ہیں اور مظلوم کے حامی ہیں، یہ کافی ہے مظلومین کی حمایت کے لیے، یہ کافی ہے مظلومین کی حمایت کے لیے۔ سامعین محترم، یہی کربلا کا فلسفہ ہے، یہی قیام کربلا کا ہدف ہے، اور یہی وہ آئینہ ہے جس آئینے کو دیکھ کر ہم نے امام زمانہ کی نصرت کرنی ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں نا، امام نے آ کے حکومت عدل قائم کرنی ہے۔ حکومت عدل اسی وقت قائم ہوتی ہے کہ جب ظلم کا خاتمہ ہو، اور اس ظلم کے خاتمے کا مقدمہ، اس ظلم کے خاتمے کے لیے جو عماد کردار سازی ہے، ہم نے امام کے ظہور کے بعد نہیں بلکہ ظہور سے پہلے کرنی ہے۔ انشاءاللہ زندگی نے توفیق دی اور توفیق الہی شامل حال رہی، کل میں عرض کروں گا ظہور کس کو کہتے ہیں، زمانہ غیبت کس کو کہتے ہیں، آیا امام پردہ غیب میں ہیں یا امام ظاہر ہیں؟ ہم امام کو نہیں دیکھ سکتے، کس طریقے سے امام کی زیارت کی جا سکتی ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ اگر انسان اپنے کردار میں ان کو پیدا کر لے تو امام کی زیارت کر سکتا ہے، اور کس طریقے سے ہم امام کی نصرت کا اگلا زینہ کہ جو امام کی معرفت ہے اور امام کے لشکر میں شامل ہونے کا وہ منصوبہ ہے، اور امام کی رعیت میں شامل ہونے کے لیے وہ کون سی چیزیں ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل عرض کروں گا۔ دیکھیے امام وہ فرق نہیں کرتا آج کا امام ہو، امام وقت ہو، یا سن 61 ہجری کا امام وقت ہو۔ دیکھیں اگر کردار با کمال ہو، کردار سچا ہو، تو وقت کا امام خود بلا لیتا ہے اپنی مدد کے لیے۔ حسین نے کوفہ والوں کے خطوط کے جواب میں بھی کچھ خطوط لکھے، اور کچھ خطوط وقت کے امام نے اپنی نصرت کے لیے کوفہ کے چند لوگوں کو لکھے۔ ان میں سے ایک خط جو حسین نے لکھا وہ حبیب ابن مظاہر کو لکھا۔ جب یہ کاروان مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کوفہ، اور کوفہ کے بعد جب پتہ چلا کہ مسلم ابن عقیل کو بیعت کرنے کے بعد شہید کر دیا ہے،
تو حسین نے کربلا کی راہ لی، تو حسین نے خطوط لکھے، تو جناب زینب نے کہا حسین اب کوفہ سے کون سی امیدیں لگا کے بیٹھے ہو، کوفہ والوں نے تو تمہاری بیعت کو توڑ دیا۔ تو حسین کیا کہتے ہیں؟ حسین جواب دیتے ہیں جس کو میں بلا رہا ہوں وہ ضرور آئے گا۔ حضرت خط لکھا، قاصد کو دیا، قاصد کو کہا کہ دن کی روشنی میں نہ جانا، ابن زیاد کے سپاہی کوفہ کے اندر ہیں، رات کی تاریکی میں جانا، حبیب کے گھر پہ دستک دینا اور حبیب کو کہنا حبیب تجھے حسین سلام کہہ رہا ہے اور یہ حسین اپنا ایک پیغام تجھے دیتا ہے۔ عزادارو قاصد گیا، حبیب کا در کھٹکھٹایا، کھٹکھٹانے کے بعد خط دیا اور کہا کہ یہ آپ کے لیے حسین کا خط ہے۔ عزادارو حسین کا نام سننا تھا، حبیب کی آنکھوں سے آنسو آئے اور پہلے تو اس خط کو بوسہ دیا اور پھر اس خط کو کھولا۔ تاریخ کے جملات ہیں کہ تاریخ نویس نے لکھا کہ میرے لیے یہ لکھنا مشخص کرنا مشکل تھا کہ حبیب خط پڑھ رہے ہیں یا رو رہے ہیں۔ عزادارو اس خط کے کیا جملے تھے؟ اس خط میں لکھا تھا کہ من الحسین الغریب الی رجل فقی حبیب ابن مظاہر، یہ خط حسین غریب کی طرف سے حبیب ابن مظاہر کے جو سچا ترین دوست ہے اس کی طرف ہے۔ عزادارو امام کیا فرماتے ہیں؟ اے حبیب تجھے پتا ہے میرا تعلق رسول سے کیسا ہے، تجھے پتا ہے میں علی کا بیٹا ہوں، تجھے پتا ہے میں زہرا کا بیٹا ہوں۔ اے حبیب میں تجھے کبھی بھی مدد کے لیے نہ پکارتا اگر میرے ساتھ زہرا کی بیٹیاں نہ ہوتی۔ اے حبیب اگر چاہتے ہو کہ حسین کی مدد کو آؤ تو میں کربلا کی طرف جا رہا ہوں، میری مدد کے لیے کربلا پہنچ جانا۔ عزادارو حبیب نے یہ خط دیکھا، رو کے گر پڑے اور مختصر کر رہا ہوں، اپنے غلام کو کہا کہ گھوڑا لے کر کوفہ کے باہر جاؤ میں آتا ہوں۔ آنے میں دیر ہو گئی، وہ غلام حبیب کہتا ہے اے میرے مولا کے گھوڑے، مجھے پتا ہے حبیب کمزور ہیں، مجھے پتا ہے حبیب کی عمر 100 سال سے زیادہ ہے، مجھے پتا ہے حبیب چل نہیں سکتے، اگر حبیب نہ آئے تو میں تمہاری پشت پہ سوار ہو کے مولا حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گا۔ عزادارو پاس کھڑے حبیب سن رہے تھے، ایک دفعہ کربلا کی طرف نگاہ کی اور کہا ہائے میرا اس غریب پہ سلام کہ جس کے اوپر غلاموں کو بھی ترسا رہا ہے۔ عزادارو کسی طریقے سے حبیب اب کربلا پہنچے تو فوراً کیا کیا چکے، 2 محرم کی حسین کربلا پہنچ چکے تھے۔ جب حسین نے اس کربلا کی طرف سفر کیا، کربلا پہنچے، رہوار کو ایڑ لگائی، رہوار چلتا نہیں، ایک رہوار بدلا، 2 بدلے، 3 بدلے، تاریخ میں لکھا ہے کہ 7 رہوار بدلے لیکن کوئی کسی نے حرکت نہ کی۔ تو حسین نے پھر وہاں کے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا کہ اس کو نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا کہ اس کو غازریہ کہتے ہیں۔ ایک بوڑھا شخص جس کی عمر تاریخ نے 70 سال لکھی ہے، وہ لڑکھڑاتی ہوئی اور کپکپاتی ہوئی آواز میں کہتا ہے کہ اس کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ عزادارو کربلا کا سننا تھا، حسین نے خیام لگانے کا حکم دیا اور جب خیمے لگ گئے تو پھر کوفہ کی طرف سے ایک حبیب آیا اور حبیب نے آ کر کیا کہا، کیا کیا، اپنے آپ کو حسین کے قدموں میں گرایا اور کہا مولا میں معذرت چاہتا ہوں آنے میں دیر ہو گئی۔ عزادارو جب آنے میں دیر ہوئی حسین نے حبیب کو اٹھایا، حبیب کا ماتھا چوما اور کہا اے حبیب مرحبا، اے حبیب، اے حبیب تجھے فاطمہ زہرا کا سلام، اے حبیب تجھے فاطمہ زہرا دعا دیں، عالم غربت میں حسین کی نصرت کے لیے آئے ہو۔ عزادارو جناب زینب کو معلوم ہوا تو جناب زینب نے اون محمد کو کہا اے اون محمد، ایک بیٹا میرے بیٹا ایک حبیب کے دائیں طرف اور دوسرے حبیب کے بائیں طرف کھڑے ہو جانا اور حبیب کو کہنا اے حبیب تجھے نبی زادی سلام کرتی ہے، اے حبیب تجھے فاطمہ زہرا کی بیٹی سلام کرتی ہے۔
عزاداروں اونو محمد نے یہی کیا، بچے تھے نا، ماں کا حکم امر کیا، ایک دائیں طرف کھڑا ہو گیا، ایک بائیں طرف کھڑا ہوا، اور جب کہا نا اے حبیب تجھے فاطمہ زہرا کی بیٹی زینب سلام کرتی ہے، عزاداروں حبیب خاک کربلا پہ گرے، خاک کربلا کو لیا اور سر پہ ڈالا اور حسین کی طرف متوجہ ہو کے کہا اے حسین کہاں حبیب جیسا ادنا غلام، کہاں زینب کا سلام، اے حسین کہاں حبیب جیسا ادنا غلام، کہاں فاطمہ کی بیٹی کا سلام۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔